إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل وعلا في موضع آخر: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین جمعہ، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے دوستوں، ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر ایک مکمل دستور حیات عطا کیا. تمام انسانوں کی کامیابی اور کامرانی، فلاح و بہبود، دنیا و آخرت کے اندر اس کی ترقی کے لیے ایک اصول اور ضابطہ مقرر کیا اور فرمایا کہ اس روئے زمین پر تمام انسانوں کی اصل کامیابی اسی اصول اور ضابطہ کو ماننے میں ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. قرآن اور حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی پیروی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 4 سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے کائنات کے اندر بسنے والے انسان، کان کھول کر سن لو، اگر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ایسے باغات میں داخل ہو جاؤ گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اس کے برعکس، اس کے برخلاف اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور فرامین سے روگردانی منہ موڑو گے تو اللہ رب العالمین ایسے
جہنم کے اندر داخل کرے گا جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی کیسے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت قرآن کریم کو پڑھنے، قرآن کریم کو پڑھانے، قرآن کریم کے اندر موجود احکامات، عبادات اور اللہ رب العالمین کے فرامین پر غور و فکر کرنے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے، عبادات ہوں یا معاملات، عقائد ہوں یا لین دین، اخلاق و کردار یا زندگی کے کسی بھی شعبہ جات، ان تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تب ہوگی جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے احکام و فرمودات کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں گے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہم اپنا معیار، ہم اپنا آئیڈیل کنہیں مانیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ کہاں ہمیں اپنی زندگی میں اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنا اسوہ، اپنا معیار انہیں حضرات کو ماننا ہوگا جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ مانا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 157 کے اندر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اسی طرح ایمان لاؤ گے جس طرح وہ لوگ ایمان لائے تھے، مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولیٰ کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے کانوں سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کی، اپنی جان کو نچھاور کیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ ان صحابہ کرام کے راستہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، کہ اللہ رب العالمین اس کے دلوں کو اس طرف پھیر دے گا جو راستہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے اور اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ حاضرین، اس پوری تمہید سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہم اور آپ جس ماہ سے، جس مہینہ سے گزر رہے ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آج غالباً 10 تاریخ ربیع الاول کی یہ مہینہ ہے جس مہینہ کے اندر اس امت محمدیہ کا ایک بڑا طبقہ، بہت سارے لوگ ایسی عبادت اور ایسے افعال انجام دیتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے دور دور سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، جن کا ذکر اور جن کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے۔ میری مراد جشن عید میلاد النبی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی بدعت ہے جس کو اس امت کا ایک طبقہ، اس امت کے بہت سارے لوگ کار ثواب کے طور پر
نیکی کے طور پر دین کا حصہ مان کر کے اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، اس جشن کو رقص و سرور کے ساتھ مناتے ہیں، ناچ گانا، قوالیوں اور نعتوں کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی بدعت و خرافات اس مہینہ کے اندر اور بالخصوص 12 ربیع الاول کے دن وہ انجام دیتے ہیں۔ حاضرین، میں نے قرآن و حدیث کے جو اصول بتائے، ان اصول کی روشنی میں اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جشن، یہ میلاد، یہ بدعت جس کو کار ثواب کے طور پہ دین کا حصہ مان کر لوگ مانتے ہیں، اس کا نہ قرآن کریم کے اندر ثبوت ہے، نہ حدیث کے اندر ذکر ہے، اور نہ ہی قرون اولیٰ کے اندر صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے اور ائمہ محدثین نے، اور نہ اس امت کے اسلاف نے، سلف صالحین نے انجام دیا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد اس بدعت کو ایجاد کیا گیا۔ اس بدعت کے بارے میں جبکہ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرما دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب حکم والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگو میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعت، اطاعت و فرما برداری کی، بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ مقرر کر دیا جائے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّ وَمَن يَعِشْ مِنكُم مِّن بَعْدِ، کیونکہ تم میں سے جو شخص بھی میرے بعد زندہ رہے گا، میرے بعد ایک لمبی زندگی گزارے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ ایسی صورت میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تمسکوا بہا، اسے مضبوطی سے تھام لینا، اسے اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنا، وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، اور دین کے اندر نئے نئے بدعات، نئی نئی عبادت اور نئے نئے کام کو، امور کو انجام دینے سے بچنا، فإن كل بدعة ضلالہ، کیونکہ ہر دین کے اندر ایجاد کیا گیا فعل وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ سامعین کرام، غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ جشن، یہ عید میلاد النبی جسے ہم آج اس قدر مناتے ہیں، خرافات و بدعات کے ساتھ، رقص و سرور کے ساتھ، جس کا نہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، نہ حدیث کے اندر ثبوت ہے، نہ صحابی نے جس جشن کو منایا، نہ تابعین نے، نہ ائمہ محدثین نے، جس کا ذکر نہ صحیح بخاری کے اندر ہے، جس کا ذکر نہ صحیح مسلم کے اندر ہے، نہ صحیح جامع ترمذی کے اندر ہے، نہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ اس بدعت کو جو ہم مناتے ہیں، اس بدعت کو آخر کہاں سے لے آئے؟ اس کی دلیل کہاں سے ملی؟ کیا کسی بدعت کی شریعت اسلامیہ کے اندر گنجائش ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنا دین مکمل کر دیا، اپنے نبی کی وفات کے ساتھ اس دین کو مکمل کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
کسی طرح کا کوئی عمل دین کے اندر ایجاد کرنا، یہ کہاں کے عقل مندی اور دانشوری، کہاں کی دانشمندی؟ حضرات، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم جس نہج پر، جس ڈگر پر چل رہے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی صریح مخالفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑ دو گے تب تم گمراہ ہو جاؤ۔ اور آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ آج پوری امت مسلمہ، آج تمام مسلمان قرآن اور حدیث سے منہ موڑ کر، قرآن اور حدیث سے انحراف کرتے ہوئے آج شخصیت اور تقلید پرستی میں پڑھ کر کے آج دین کے اندر نئی نئی بدعت کو وجود میں لا کر کے آج اس کو دین کا حصہ مان کر کے اجر و ثواب کے طور پہ انجام دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ اور قرآن اور حدیث کی اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مکمل طور سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔